السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنی ما جہلت وذکرنی ما نسیت۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگان دین، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، آج کے جمعہ میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عنوان پر بات کریں گے جس سے روزی میں اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کوئی روزی کا، برکت کا طلبگار ہے۔ روزی میں زیادتی کے اور برکت کے لیے مفسرین نے اور علماء کرام نے قرآن و حدیث کے 10 اہم نقاط کو بیان کیے، اور وہ 10 جو نقطے ہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں اس کو سمجھتے بھی ہیں اور ہم لوگوں کے لیے وہ کرنا بہت آسان بھی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو بیان کیا، توبہ و استغفار، کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں، آپ کے تجارت میں، کاروبار میں برکت ہو تو استغفار کی کثرت کریں، گناہ بھی معاف ہوگے، اور اللہ تعالیٰ روزی کا فیصلہ ایسی جگہ سے فرمائیں گے کہ انسان وہن و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ چلتے پھرتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کریں۔ نمبر 2، جس سے انسان کے روزی میں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں اور مسکینوں کے حق کو نہ مارنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو روزی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں حقوق بنائے ہیں۔ کچھ اللہ کا حق ہے، کچھ اپنا حق ہے، کچھ بندوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا۔ ان حقوق کی ادائیگی کو ہم پامال نہ کریں، صدقہ کرتے رہے۔ صدقے سے اللہ تعالیٰ روزی میں اضافہ کرتے ہیں، صدقے سے اللہ بلاؤں کو ٹالتے ہیں، صدقے سے اللہ تعالیٰ اچانک ہونے والے حادثات کو روک دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں صدقے کے بہت فضائل بیان فرمائے، اور آخر میں فرمایا سب سے بہتر اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں دعائیں مانگی ہے، بری موت سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ، مکان کے میرے اوپر گرنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 1، مکان کے میرے اوپر گرنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں مکان کے نیچے گر جاؤں، میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر تیسری دعا مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جلنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ ڈوبنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اچانک ہونے والے حادثات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ساری چیزوں سے بچنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں دعاؤں کی تلقین آئی ہے کہ بری موت سے
ہم اللہ کی پناہ مانگیں، اور بری موت سے بچنے کے لیے ہم روزانہ کیا کریں؟ صدقے کا اہتمام کریں۔ نمبر 1 توبہ و استغفار کریں، اللہ اس سے رزق میں اضافہ دے گا۔ نمبر 2 صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں کرتے رہیں۔ اللہ کے نزدیک صدقے کی کوئی تعداد نہیں ہے، جو اللہ نے حیثیت دی، توفیق دی، استطاعت دی، اللہ دیکھنے والا ہو، جتنی اللہ نے کیپیسٹی رکھی ہے، جتنا ہم بشاشت سے ادا کر سکتے ہیں صدقے کو ادا کریں۔ تیسرے نمبر پر قرآن حدیث میں مفسروں نے روزی میں اضافے کے لیے تیسری چیز بیان فرمائی، پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا۔ پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ روزی میں اضافہ اور مال میں اضافہ فرمائے گا۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اس کا الٹا کر دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ بچوں کو کہا جاتا ہے جب اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائے گا تب اس کا نکاح کریں گے، اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائے۔ شریعت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیم ہمیں اس بات کا احساس دلا رہی ہے، نکاح سے اللہ روزی کو بڑھا دے گا، نکاح سے اللہ پاک دامن بنا دے گا، نکاح سے اللہ تعالیٰ جو ہے روزی میں اضافہ کر دے گا۔ اور ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں اس کے معنی ہی ہم نے بدل دیے۔ بچے کا نکاح ہم تب تک نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا نہ ہو جائے، بچی کا نکاح ہم تب تک نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو تیسری بات بیان فرمائی، پاک دامنی کے لیے، اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے اور اپنے پاک دامنی کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی جو ہے انسان کی روزی میں اضافہ فرمائیں گے اور اس کے مال میں برکت دے گی، اس کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ چوتھی چیز جو قرآن کریم میں اور احادیث میں ہمیں ملتی ہے روزی میں اضافے کے لیے، وہ ہے توکل علی اللہ۔ توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ ہمارے کاروبار میں، تجارت میں، ہماری دکانوں میں سب سے بڑی اگر کمی کسی کی آتی ہے وہ توکل کی اور بھروسے کی آتی ہے، کہ اس شخص نے میرے پڑوس میں دکان کھول دیا، میرا دھندا ختم۔ انا للہ و انا الیہ، یہ توکل نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ اس نے میرے سامنے دکان کھول دیا، اس نے میری طرح دکان کھول دیا، اس نے مجھ سے کمپٹیشن کر دیا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے ہم اپنے کاروبار کو، تجارت کو کریں۔ جب توکل ہمارا مضبوط ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے بارے میں مثال دی ہے پرندوں کی، کہ پرندوں کی طرح اپنے توکل کو بنائیں، صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھر پر لوٹتے ہیں۔ اپنے توکل کو، بھروسے کو مضبوط کرے، اللہ کی ذات پہ بھروسے کو مضبوط کرے۔ کوئی دکان آپ کے سامنے ہو، پڑوس میں ہو، اکثر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے، شاید میری دکان پہ کسی نے کچھ کر دیا، شاید میرے کاروبار کو کسی نے باندھ دیا، شاید میری دکان کی کسی نے بندش کر دی، شاید میری دکان پہ کسی نے گاہک کو روک دیا، شاید میرے دکان کے سامنے کسی نے کچھ لا کر ڈال دیا۔ یہ ساری باتیں ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ ساری باتیں اللہ پر توکل نہ ہونے کی علامت ہے۔ اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنے بزنس میں، اپنے روزانہ کے ذریعہ معاش میں اگر ہم بھروسہ کریں تو کس پر کریں؟ اللہ پر توکل کرے۔ چوتھی بات فرمائی کہ توکل جب اللہ پر ہوگا، ہمارا توکل، ہمارا یقین اور بھروسہ مضبوط ہوگا، اللہ تعالی ہمارے مال میں اضافہ کرے گا، گھر میں اللہ برکت دے گا، ہماری روزی میں برکت ہوگی۔ پانچویں چیز فرمائی روزی میں اضافے کے لیے تقوی کو اختیار کرے۔ تقوی، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا، جو تنہائی میں اللہ سے ڈرے گا، تقوی کو اختیار کرے گا۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر، تقوی کہتے ہیں اللہ کا خوف، تقوی کہتے ہیں اپنی تنہائی کے معاملات کو اللہ سے ڈرنا، جن چیزوں نے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے رک جانا، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان چیزوں کو کرنا، اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں ڈر۔ جس کی زندگی میں تقوی ہوگا،
جس کی زندگی میں توکل ہوگا، جس کی زندگی میں پاک دامنی کے لیے نکاح ہوگا، جس کی زندگی میں صدقہ و خیرات ہوگا، جس کی زندگی میں استغفار ہوگا، توبہ کی کثرت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گے انسان اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ پانچویں چیز فرمائی، چھٹی چیز فرمائی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں ان نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر کرتے ہیں ہم، شکر سمجھتے ہیں ہم صرف زبان سے ادا کرنے کو، شکر ہم سمجھتے ہیں صرف الحمدللہ پڑھنے کو، شکر ہم کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ صرف زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کسی حرام کام میں استعمال نہ کرنا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، یہ آنکھ کا استعمال کسی حرام کام میں نہ ہو، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے، زبان سے کسی کے لیے غلط لفظ استعمال نہ ہو، گالی استعمال نہ ہو، جھوٹ استعمال نہ ہو، یہ زبان کا شکر ہے۔ اللہ نے کان دیے ہیں، کسی کی برائی کو نہ سننا، کسی کے بارے میں غلط نہ سننا، اپنے کانوں کو برے کاموں سے بچانا، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اللہ نے مال دیا، یہ مال کسی ناجائز اور حرام طریقے میں استعمال نہ ہونا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے پیر دیے، ان پیروں کو کسی غلط کام کے لیے استعمال نہ کرنا۔ اللہ نے طاقت دی، ہمت دی، حوصلہ دیا، بلندی دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، کرسی دی، ممبر دی، ان ساری چیزوں کا استعمال کسی غلط چیزوں میں استعمال نہ ہونا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور قرآن و حدیث کے مفہوم میں اور تفسیر میں اور احادیث کے مفہوم میں یہ بات ہمیں 7ویں نمبر پر ملتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں میں اور اضافہ کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، مال میں اضافہ ہوگا، گھر میں برکت ہوگی، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں ذرا ذرا سی باتوں تک خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنی سی بات ہوئی، 2 سال گزر گئے، بھائی بھائی کے چہرے کو دیکھنے کو تیار نہیں، بہن بھائی کے گھر جانے کو تیار نہیں، بھائی بہن کے گھر جانے کو تیار نہیں، ایک دیوار ہے، ایک محلے میں رہتے ہیں، سالوں گزر گئے، لیکن پتہ نہیں کس غلطی کی بنیاد پر تعلقات کو ایسے توڑ دیا، صلہ رحمی کو ایسے ختم کر دیا، ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھنے کو ایسے ختم کر دیا کہ برسوں گزر گئے، خود نے تو جو ہے اپنے صلہ رحمی کرنے کو ختم کر دیا، اور ہماری جو آنے والی نسل ہیں، ہمارے بچے ہیں، انہیں بھی اس بات سے بہکا دیا وہاں نہیں جانا، ان سے بات نہیں کرنا، ان کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے رزق کو روک دیتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور ہمارے رشتہ داروں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، ان میں کوئی غریب ہے، ان میں کوئی نادار ہے، ان میں کوئی مسکین ہے، رشتہ داروں میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی تکلیف کا خیال کرنا، اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق ان کی آنے والی تکلیفات میں کندھے سے کندھا ملا کر انہیں اس بات کا یقین دلانا ہم آپ کے ساتھ ہے، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ یہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ جب کوئی بندہ صلہ رحمی کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، قطع تعلق کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی اضافہ کریں گے، اللہ گھر میں بھی برکت دیں گے، اور اس کے ذریعے معاش کو اللہ تعالیٰ چار چاند لگائیں گے۔ نمبر 1 استغفار کرنا، نمبر 2 صدقہ و خیرات کرنا، نمبر 3 پاک دامنی کے لیے اور اپنے عزت کے نفس کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا۔ آج نکاح کے نام پر ہم نے اتنے پروپگنڈے کھڑے کر دیے کہ ہم نے جب بچوں کے اندر، بچہ کاروبار سے نہیں ہے،
بچہ آوارہ ہیں، خاندان کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، اونچ نیچ کی بنیاد پر ہم نے اپنے نکاحوں کو اتنا مہنگا کر دیا، اپنی شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا، نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہماری بچیوں کے نکاح کہاں ہو رہے، کس حال میں ہو رہے، اور کس نہج پہ جا کر اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کو خیر آباد کر کر مسلمانوں کی کئی بچیاں ہزاروں کی تعداد میں اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ اپنے گھر کو آباد کر رہے ہیں۔ تو حیا اور پاک دامنی کی بنیاد پر نکاح کرنا، اللہ تعالیٰ روزے میں اضافہ فرمائے گا، گھر میں برکت ہوگی۔ چوتھی چیز فرمائی توکل، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ پانچویں چیز فرمائی تقوی کو اختیار کرنا۔ چھٹی چیز فرمائی شکر ادا کرنا۔ ساتویں چیز فرمائی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرما۔ آٹھویں چیز فرمائی صبح سویرے جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوم الصباح یمنع الرزق، اللہ تعالیٰ کسی مکان کو بغیر رزق کے خالی نہیں رکھتا ہے۔ فرشتوں کی روزانہ ذمہ داری ہوتی ہے صبح کے وقت میں روزی کو تقسیم کرنے کے لیے گھروں گھر جاتے ہیں۔ جو لوگ گھر صبح سویرے اٹھے ہوئے ملتے ہیں اللہ کے سجدے میں، اللہ کے ذکر میں، یا یہ ساری چیزوں سے فارغ ہو کر جو صبح سویرے جلدی رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے کاموں میں برکت کی دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ جو لوگ صبح سویرے جلدی اپنے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، جلدی تجارت کے لیے نکلتے ہیں، حلال پیشے کو اختیار کر کے صبح سویرے جلدی اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، ان کے گھروں میں برکت ہوتی ہے، ان کے اللہ تعالیٰ روزی کے فیصلے ایسے طریقے سے اس کے ذریعے پیدا فرماتے ہیں انسان اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ نویں چیز قرآن و حدیث کی تعلیم سے ہمیں یہ ملتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں کو ترک کر دینا۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے برکتی دے دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ختم ہو جائے۔ بہت کماتے ہیں، بہت پیسے آتے ہیں، برکت نہیں ہے، برکت ختم ہو گئی۔ بالکل گھر میں ان پیسوں میں ہزاروں لاکھوں روپیہ آنے لیکن برکت ختم ہو گئی، اس لیے کہ ہم نے گناہ نہیں چھوڑا۔ جب ہم گناہ چھوڑ دیں گے، گناہ کو ترک کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کم آمدنی میں، اللہ تھوڑے پیسوں میں بہت زیادہ برکت دے دے گا۔ اور 10ویں اور آخری چیز قرآن و حدیث میں اور حدیث کے مفہوم میں ہمیں یہ ملتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی روزی میں برکت ہو، آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے رزق میں اضافہ ہو، حج یا عمرہ کرنا۔ جو لوگ حج عمرے کی دولت سے سرفراز ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے حج عمرے کو قبول فرمائے۔ جو لوگ ابھی حج عمرہ کی سعادت سے سرفراز نہیں ہوئے، آج جمعہ کے دن میں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ موت سے پہلے، موت کی آخری سانس سے پہلے ہر ایک اپنے امتی کو، ہر ایک تیرا نام لینے والے کو بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ حج عمرہ پیسوں سے نہیں ہوتا ہے، دل کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں، بڑے بڑے کاروبار کے مالک ہیں، بڑے بڑے بزنس کے مالک ہیں، لیکن اللہ نے اپنے گھر کی زیارت سے ان کو محروم کر دیا، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کے گھر کے شرف کی وہ تڑپ نہیں، اللہ کے گھر کو دیکھنے کی وہ امنگ نہیں، اللہ کے گھر پہ ہاتھ لگانے کی وہ چاہت نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر سے محروم کر دیا۔ اور ایسے بھی مثالیں ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر پہ پہنچنے کا شوق اور اشتیاق رکھا اور اپنے دل میں یہ امنگ رکھی اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ موت سے پہلے ایک بار بیت اللہ کی سعادت کے نسبت کے بارے میں اور نصیب ہونے کے بارے میں اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے غیب سے ان کے لیے ایسی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائیں کہ اللہ نے ان کو حج کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ یہ 10 چیزیں ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے، توبہ و استغفار کا اہتمام ہو، اس کے لیے ضروری نہیں آپ یہی کپڑے پہنیں، آپ امامہ باندھیں، آپ جبہ پہنیں، آپ جائے نماز بچھا کر جو ہے بالکل کاروبار کو چھوڑ کر ایک جگہ بیٹھے نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے کاروبار کی مشغولیت میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، زبان پر اگر استغفار کی کثرت ہوگی اللہ تعالیٰ مال و دولت میں اضافہ فرما کر گھر میں برکت دے گا۔ نمبر 2، صدقہ و خیرات کو ہرگز نہ روکے۔
جو صدقہ اور خیرات کو روک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو روک دیتے ہیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے صدقے کا اہتمام کر کے نکلیں۔ صدقہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ انسان بری موت سے بچ جاتا ہے۔ تیسری چیز، پاک دامنی کے لیے اپنے بچوں کے نکاح جلد از جلد وقت پر کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو، اس میں سے ایک چیز یہ فرمائیں جب بچہ یا بچی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور ان کی نسبت کا اور ان کے جوڑے کا مناسب رشتہ اگر مل جائے، ان کے رشتے میں تاخیر مت کرو۔ حیا اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کا نکاح وقت پر کرو۔ چوتھی چیز، قرآن و حدیث کی تعلیم سے اور تفسیر اور مفہوم سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، اپنے کاروبار تجارت میں دنیاوی معاملات میں ہم بھروسہ اللہ پر کریں، اپنے توکل کو مضبوط کرے۔ جب بھی کوئی کام کرنے والے ہو دل میں اس بات کا توکل مضبوط ہو، 2 ہی باتیں ہیں، نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے جب ہم کسی تجارت میں قدم رکھیں گے، کسی معاملات میں آگے بڑھیں گے، اللہ کی ذات پر اگر بھروسہ ہوگا، اللہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا کر آپ کی تجارت کو، کاروبار کو، مصروفیت کو ضرور کامیاب فرمائے گا۔ 5ویں چیز، تقوی کو اختیار کرے۔ جب بھی تنہائی میں ہو اللہ کے ڈر میں 1 مرتبہ ہماری آنکھ سے آنسو ضرور نکلے۔ جو تنہائی میں تقوی کو اختیار کر کے ڈر کے ساتھ اللہ کے لیے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اندھیرے میں اس کے لیے راستے پیدا فرماتے ہیں، اللہ مشکلات میں اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چھٹا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ جب بھی کوئی نعمت کو استعمال کرے اس کے بارے میں سوچے، اللہ نے مجھے کپڑے دیے، دنیا میں ایسے لوگ ہیں کپڑے کے لیے محروم ہیں۔ اپنے گھر میں داخل ہو، اللہ نے مجھے چھت دی، دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں یہ چھت کے لیے محروم ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اللہ نے عزت کے ساتھ یہ 1 لقمہ مجھے نصیب کرا، ورنہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں ہاتھ پھیلا کر اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے۔ قدم قدم پر اللہ کے شکر ادا کرنے والے بنے۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا، اور ناشکری کرو گے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے، تعلقات کو توڑنے سے اور تعلقات کو ختم کرنے سے اور خاندانی اختلافات سے اور پڑوسی اختلافات سے حتی الامکان کوشش کرے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تعلقات کو توڑنے سے، اختلافات سے حتی الامکان کوشش کرے کہ صلہ رحمی کا معاملہ میری ذات سے ہو۔ کوئی مجھے تکلیف دے لیکن اس تکلیف میں اللہ سے اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کی دعائیں مانگے، صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد گناہوں کو چھوڑنے والے بنے۔ گناہ کو جب ہم چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ زندگی میں سکون اور برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے حیثیت دی ہے، استطاعت دی ہے، زندگی میں 1 مرتبہ ضرور حج اور عمرہ کرنے کی کوشش کرے۔ جب یہ 10 چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی، صبح جلدی اٹھنے کا معمول ہوگا، اللہ تعالیٰ زندگی کو بہت پرسکون بنائیں گے، گھر کے ماحول میں برکت ہوگی، چین سکون اطمینان والی زندگی نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں، ذریعہ معاش میں اللہ خوب اضافہ فرما کر برکت فرمائے گا۔ دعا ہے یہ جتنی باتیں کی گئیں اور جتنی باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس کے بعد ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے، اگلی صفوں کو پور